بہت سلام، بہت پیار، بہت محبت، بہت دعائیں۔ آئیے خدا ان کے کلام مقدس میں ایک دفعہ پھر غوطہ مارتے ہیں اور خدا ان کے کلام مقدس سے سیکھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب 7واں باب اور 17ویں آیت سے میں آپ کے ساتھ پڑھنے جا رہا ہوں، اور لکھا ہے، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بڑھا، اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی۔ یہاں ہم یہ سیکھیں گے کہ 40 دن پچھلے اسباق میں سیشنز میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ 40 دن کا مطلب کیا تھا، کیوں 40 دن ہی طوفان رہا، پانی بڑھتا رہا۔ اب ہم یہاں پہ یہ سیکھتے ہیں کہ کشتی زمین پر سے اٹھ گئی ہے۔ اگر ہم پچھلے سیشنز کو یاد کرتے ہوئے آیات کو یاد کریں تو یہاں پیدائش کی کتاب 6 باب اور اس کی 15ویں آیت میں اس کی اونچائی، لمبائی، چوڑائی لکھی، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ تھی، جو کہ اندازاً 52 فٹ سے لے کر 45 سے 52 فٹ کے درمیان بن سکتی ہے۔ اٹ ڈیپینڈس کہ یہ آپ کا ہاتھ کتنا لمبا ہے۔ سٹینڈرڈ اس کو 18 انچ کہا گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ آخر کشتی کو اوپر اٹھنے کے لیے اس کا بہت سا جو نچلا حصہ ہے وہ پانی میں ڈوب جائے گا، اور اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا کہ وہ اوپر اٹھ سکے۔ تو کہا جاتا ہے کہ 11-12 ہاتھ تک، یا کہہ لیجئے کہ اگر فیٹ میں ہم کریں 20-25 فٹ کے درمیان پانی اتنا پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر جو ہے عموماً 12, 14, 15, 16 فٹ تک ہوتا ہے اونچا، لیکن پانی اتنا پہلے ہی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کشتی اوپر اٹھ گئی ہے، اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ یہ ابھی ہم آگے جا کے اگلی آیات میں بھی دیکھیں گے کہ پانی 4 درجوں میں تقریباً بڑا ہے۔ ابھی ہم آگے جاتے ہیں، میں پھر اس پہ بات کرتا ہوں۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پھر پانی، یہ 20ویں آیت ہے، پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے، اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، بلکہ ہر جاندار شے جو روئے زمین پر تھی مر مٹی، کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ کچھ چیزوں پہ ہم غور کریں گے۔ ایک تو پانی 4 درجوں میں آگے اوپر کو بڑھا ہے۔ پہلے میں جیسے کہ کشتی زمین پر سے اٹھ جاتی ہے، اس کے بعد لکھا ہے 18ویں آیت میں پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور پھر پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا۔ یہ تیسری جو اس کی ہائٹ کہہ لیجئے، تو میود لفظ یوز ہوا ہے، میود یعنی اس کا مطلب کہ بہت بہت چڑھتا جاتا ہے۔ 19ویں آیت میں ہے کہ یہ اتنا چڑھتا ہے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ 4تھے درجے پہ 15 ہاتھ تک ان پہاڑوں سے بھی اوپر چڑھتا ہے۔ 15 ہاتھ کو 18 سے یا 20 سے ضرب دے لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت اوپر ہوگا، 300 350 360 ایکچولی اتنے فیٹ تک بھی اوپر جاتا ہے۔ اور پھر جبکہ ہر ایک جاندار شے جو روئے زمین پر ہے مر مٹی ہے، 4تھے درجے میں زمین پر یہ 150 دن تک اور بھی چڑھتا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو ارارات کی چوٹی ہے جہاں پہ جا کے اس کو ٹکنا ہے، وہ 16,200
54 فٹ اونچی ہے۔ ایوریسٹ جو مانا جاتا ہے دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے وہ 29,000 اونچا ہے۔ سو پہاڑ سے اوپر پانی چلا گیا ہے، ہر ایک جاندار شے مٹ گئی ہے، لیکن کچھ سوالات ہیں میرے اور آپ کے سوچنے کے لیے۔ نمبر 1، اگرچہ کچھ جو مفسرین ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن ایک خاص حصے میں یہ طوفان آیا، اور بہت سے یوں بھی یقین رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ ساری دنیا پہ عالمی طوفان آیا۔ ہم اس بحث میں اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ابھی تک دو گروہ بہت سی دلیلیں لے کر آتے ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ بات کرنا شاید اس پہ ہم کہیں پہنچ نہیں پائیں گے۔ ہم یوں یقین رکھتے ہیں کہ طوفان آیا، لیکن اس میں ایک خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنی تحقیق کے ساتھ اور اتنا ایکوریسی کے ساتھ لکھا گیا کہ پانی، مثال دے دیتا ہوں کہ جو پانی ہے وہ ہر ایک اونچے سے اونچے پہاڑ سے بھی 15 ہاتھ اوپر چلا گیا۔ ناپا کس نے؟ کیا نوح نے؟ نوح کیسے ناپ سکتا ہے؟ کیا اس وقت میں کچھ ایسا ہے، کوئی اوزار، کوئی لیزر، کوئی ساحول؟ تو کیسے؟ سوال ہے۔ ناؤ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس ابھی جب آپ آگے جا کے دیکھیں گے، مثال کے طور پہ 150 دن تک چڑھتا رہا، یہ دنوں کا کیسے پتہ چلا؟ آپ اندھیرے میں ہیں، آپ ایک کشتی میں ہیں، بارش برستی جا رہی ہے، دن رات کا تصور ایک طرح سے تھوڑے دن تک ختم ہو رہا ہے۔ ہاؤ انٹیلیجنٹ نوح کوڈ بی، کتنا وہ سمجھدار ہوتا ہے، سکتا ہے یا تھا کہ اس نے ان باتوں کا حساب رکھا، یا پھر خدا نے خود ریویل کیا ہے اور خدا نے خود بتایا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ 4 درجوں میں پانی چڑھتا ہے۔ میڈیٹیٹو تھاٹ کے لیے اگر میں کہوں تو یوں کہہ لیجئے کہ ہماری کشتی، اگر وہ مشکلات کی کشتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری محنت بھی اتنی ہونی چاہیے کہ کشتی تیرنا شروع ہو جائے پہلا درجے پہ، پھر اور برکت آتی جائے، پھر اور برکت آتی جائے، اور پھر اتنی برکت آئے کہ ہر ایک مشکل، ہر ایک رکاوٹ کے اوپر سے کشتی تیرتی جائے، اور پھر برکت 50ویں دن تک بڑھتی ہی جائے، کئی 100 دنوں تک بڑھتی ہی جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ یہ حساب کتاب کون رکھ سکتا ہے؟ وہی جس نے یہاں پہ حساب دیا ہے۔ کیا میں نوح جیسا ہو سکتا ہوں کہ میری کشتی بھی؟ ہمارے ہاں ایک عام طور پہ تیرا بیڑا تر جائے، یہ گالی نہیں ہے، یہ بد دعا بھی نہیں ہے، یہ کہ تیری کشتی تیرنا شروع ہو جائے، تیری زندگی تیرنی شروع ہو جائے۔ کیسے تیرے گی؟ یہ ہمارا میڈیٹیٹو تھاٹ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خدا ہر ایک بات میں ایکوریسی چاہتا ہے، خدا ہر ایک بات میں راست بازی چاہتا ہے۔ ایک نوح کے سبب سے فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، نوح کے سبب سے یہ سب کشتی میں بچ گئے۔ کیا میرے اور آپ کے سبب سے، میرے گھرانے، آپ کے گھرانے میں سے، میرے ارد گرد سے کوئی میری وجہ سے، میری راستہ بازی کی وجہ سے، میری ایکوریسی، میرے سیدھے ہونے کی وجہ سے بچ سکتا ہے؟ مل کے سوچتے ہیں۔ خداوند آپ کا آج کا دن مبارک کرے، خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت دے، خدا آپ کو بڑھائے، اور میں آپ کے لیے خوشی، خوشحالی، اطمینان، تندرستی، سلامتی، بڑھتی اور بڑھوتی کی دعا کرتا ہوں، اور اس سے بڑھ کے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند کی اپنی نزدیکی ہمیشہ ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔